وحافظ وقائد وناصر ودليل وعنا الدعوة تسكنه وتقطعه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجا محمد بابا صلوات الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ حسینیہ یزیدیہ محمد و آل محمد حد اور جہد دشمن دلالت دے پاک سائن زہرا دشمن دلالت بالخصوص کنفذ ملوم دلالت ملک صلوات دعا ہے خالق مالک کا پورا ایک پوری بچائی صحیح کی بارگاہ سے قبول فرماؤں جتنے ٹورا ہے آدھر یاد ہے حضر مولا سوائے کو حسین دی کو ہونا جڑیاں پریشانیاں مصیبتاں کسی بھی مولا ایک دی مولا انہوں نے مشکل کشا دے سکتے مولا ڈال دے مولا کہتا ہر برا تو ہر برائی تو محفوظ فرما بارگاہ جتنے دعا ہوئی ہے دعا مستجاب ہوئی ہے جڑے مومن مومنات بے اولاد مولا بعد میں پتر عطا فرمائے جڑے نوکری کی تلاش میں مولا نوکری عطا فرمائے جڑے کاروبار کرنا چاہتے مولا کاروبار عطا فرمائے جڑے مومن مومنات جو زیارات مطمئنی مولا حضور زیارات کے ساتھ نصیب فرمائے لکھاں کروڑا دعاؤں دی دعا ساڑھے امام زمانہ ممکن آل محمد یوسف زہرا کا مولا ظہور فرمائے اور ساتھ انہوں نے نوکر کا نوکر دشمار فرمائے ایک صلوات محمد والے محمد جی آج بلند آواز میں اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کل رحمت لکم صلوات اللہم سلام و سلام علی وزیرہ و خلیفتہ و وارثہ علم الاولین والآخرین زینت مسجد والمنبر ساقی حوض والکوثر والد شبیر و شبر قاتل المرحب والانتر فاتح العودو بدر حنین خیبر وجاہد المنافقین ویاء صبودین امیر المومنین نعرہ حیدری رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے بارگاہ حدیعت شامی مصرف کرتا رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے بولتا بھی ہے لیکن محسوس بھی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں ہوتا گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے آتا بھی ہے اور ذہنوں میں آتا بھی نہیں ہے جتنا کہا ظرف اتنا ہی کری ہے دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے
اور اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہیں محمد، انوار کی کرنوں سے سجائے ہیں محمد، انوار کی کرنوں سے سجائے ہیں محمد، پردہ پہ کیا رب نے تو کیا خوب کیا ہے، تصویر تو اپنی ہے دکھائے ہیں محمد۔ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، تصور نہیں تھی بات، کیوں نہیں سی وجہ؟ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا، ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا، نماز ہوتی بھی قائم تو کس طرح ہوتی، خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا۔ ٹائم بہت مختصر ہے تو میں چاہتا کہ جناب نے قصیدہ پاک کی عظمت سنا دن ایام فاطمیہ تو سوال میں قصیدہ سے پاک کی عظمت پاک کے گھر کی عظمت قصیدہ نام سنا میں سوال بلند آواز میں اس لیے تھوڑا جا گیا بیٹھ سکتے مناسب لگے گا، اچھا نہیں لگتا، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سوال محمد والے محمد مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو، خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو۔ کہ فلانے نہیں مانتے، فلانے نہیں مانتے، جی میں ایسی ماننیاں ہوئے ماننے کسی دی باں مروڑ کے قسم نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین ماننے ہیں لیکن ایک شرط ہے، مننا بھی چاہتے ہیں لیکن شرط کیا ہے؟ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو، جسے بھی کہو گے مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے اس پہ بدول راضی ہو، مگر یہ شرط ہے اس پہ بدول راضی ہو۔ میرے سوال کو سوال دن کو میں سید اللہ کے سوال عظمت کا ہے جہاں میں نشان فاطمہ کا گھر، عظمت کا ہے جہاں میں نشان فاطمہ کا گھر، عظمت کا ہے جہاں میں نشان فاطمہ کا گھر۔ کیسا گھر ہے، گھر کی کیا علامت ہے؟ بہت پیارا فرشتہ نہیں آپ نے ذکر لگا، عظمت کا ہے جہاں میں نشان فاطمہ کا گھر، عظمت کا ہے جہاں میں نشان فاطمہ کا گھر، ہے لا مکہ کا اصل مکہ فاطمہ کا گھر، دن دن تک نظران نثارا سرکار کائنات کے درمیان مباحثہ ہوتا رہا، کیا سمجھ رہے گل کسی کی کول دن آئی اس نے خالق کی کائنات میں جبریل علیہ السلام نازل کیا کہ جا میرے حبیب نو آ، انہوں نے بحث نہ کر بلکہ انہوں نے کھڑ کے اعلان کر دے ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم
نجت لعنت اللہ علی الکاذبین. تسی اپنے پتر لے آؤ، تسی اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آؤ، تسی اپنے نفس لے آؤ، میں اپنے نفس لے آؤ. کرنا کیا ہے؟ کھلے پیٹ سے جھوٹے سے لعنت کریں. تاریخ دانوں نے لکھا ہے، مورخین لکھا ہے کہ اس ویلے 1,00,000 کی آبادی ہے مدینے میں جڑے ویلے واقع ہو. لیکن میں دسن لگا کہ اتنے گھر موجود ہیں تو ہوا کیا؟ موجود تھے مدینے میں گھر اور بھی بڑے، موجود تھے مدینے میں گھر اور بھی بڑے، لیکن مباہلہ میں نہ وہ کام آ سکے. سرور کے کام آیا وہاں فاطمہ کا گھر، سرور کے کام آیا وہاں فاطمہ کا گھر. ایک ہے ناطق قرآن جو سارے گھر میں موجود ہے. یہ ہے ناطق قرآن جن کا سی تذکرہ کرتے ہیں. قرآن بولے کس مقام سے آگے سامت کے لیے بولے. قرآن کو بولنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہ تھا، قرآن کو بولنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہ تھا. آیا جو ان کے پاس تو پھر بولنے لگا. قرآن ہے وجود زباں فاطمہ کا گھر، قرآن ہے وجود زباں فاطمہ کا گھر. سب آپ مل کے محمد اللہ. میں کہتی کہ اللہ مقام ہے، لیکن میں سوال کیتا ہے کہ تو خالق ہی آخر کسی جگہ پہ ہوئے گا مل سکتا ہے. میں ملنا چاہتا ہوں تو کتنے موجود ہو نا. اس لیے خالق کی آواز ہے اس انداز میں پوچھا خدا سے میں نے کہ رہتا ہے تو کہاں. کہنے لگا یہ سن کے تو عالم کا حکمراں، میرا تو گھر وہاں ہے جہاں فاطمہ کا گھر، میرا تو گھر وہاں ہے جہاں فاطمہ کا گھر. ایک یا دو بات. مسجد میں چپ کھڑی ہے نبوت کی آبرو، مسجد میں چپ کھڑی ہے نبوت کی آبرو. کوئی سوال کرنا سکھا دے بدور کو. اور سمجھ کے باپ کی مسجد گئی بیٹی محمد کی، سمجھ کے باپ کی مسجد ہوا کیا ہے؟ گئی بیٹی محمد کی. فضا بدلی ہوئی دیکھی نظر بازار شام آیا. فضا بدلی ہوئی دیکھی نظر بازار شام آیا. اور شہید مسلم بھی کیا کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. بس 18 سال دی عمر دے فطری گل تے کہندے وال سفید نہیں تھی دے. کیوں وال سفید تھی گیا
کروڑا نے صاحبان آگے دربار حصہ ملے کہ نہیں ملے کائنات اس کا تو واقف ہے لیکن ہویا کیا باب نبی زہرات تے جیڑا حق ملے آئے درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تے کچھ مسجد پاک دے باہر کچھ حسن دی کچھ حصہ حسن دی میت تے جگہ تیر لگے چودھاروں تے باقی ملے آئے عمر مصائب کو جیڑا سائن گدائے سلطان العلماء مفسر قرآن پاک و ہند کی شان جناب علامہ غضنفر عباس ہاشمی تونسیہ بہاولپور ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند تر صلوات منبر حسین سے باغ دوحل ولایت کی حسین خطابات کرنے والے اس دنیا فانی سے جب رخصت ہوئے تو مبلغ ولایت کا ایک باب بند ہوا۔ مالک ان کے فرزند قبلہ علامہ نالین عباس غضنفر ہاشمی صاحب مالک انہیں صحت تندرستی زبان میں اور باپ کا علم عطا کریں، یہ دعا ہے آل محمد کی۔ مالک انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں سلطان العلماء کے فرزند جناب قبلہ علامہ نالین عباس غضنفر ہاشمی کے رونق افروز ممبر ہوں۔ میں نے قبلہ سے عرض کی کہ قبلہ ممبر پہ پڑھتے تھے، آپ بھی ممبر پہ بیٹھے، کہتے نہیں ابھی نہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ لوگ اغیار ہو کے ان کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ تو پھر ان کے بیٹے ہیں، تو ہماری آنکھیں میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے لیے ان کا ایک چراغ چلتا ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے، قبلہ کو تو لا نہیں سکتے، لیکن محبت اور عقیدت کا یہی عنوان ہے کہ ہم نے قبلہ کو ان کی جگہ پہ دیکھا ہے اور دیکھتے رہنا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کس نے قبلہ سے کتنی وفا کی اور کرنی ہے اور کون کرتا رہے گا، تو یہ اس کے ظرف کی بات ہے۔ کون قبلہ کے لیے آتا تھا ٹھاٹھی مار کے سمندر بنتا تھا، کون نالین کے لیے آئے گا، یہ قبلہ سے محبت کا ایک بہترین عمل ہوگا جو وہ ادا کریں گے۔ جناب قبلہ محترم نالین عباس غضنفر ہاشمی رونق افروز ممبر ہوا چاہتے ہیں، بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے قبلہ و کعبہ کی روح فتوح کے لیے ایک مرتبہ پھر سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ
रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहिल मासूमीन, अम्मा बाद, क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्तान करबला का एहसान जिस अज़ादार को जितना याद है उतनी बुलंद सलवात है। तवज्जो है, नौकरी शुरू की जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान की इस मेहनत का सिला अपने अजीर अजीमत आकर हमारे गुरु साहब के मालिक के ज़िक्र का सदका जितने भी मेरे बुजुर्ग अंकल ज़ीज़ादी जितने भी मौजूद हैं, सबके मालिक रिस्क में जान में बरकत अता करें। बहुत बड़ी हस्ती थे, जैसे किबला दुनिया से गए उसी तरह सही खाज, तो मालिक ज़िक्र का सदका उनकी रूह फतोह के मौला मज़ीद दर्जात बुलंद करें। सबके जितने भी मेरे ज़िम्मे जो दुआएं लगाई गई हैं, हर मजलिस में मेरी कोशिश होती है कि जब मौला के मिंबर पे आते हैं, कल भी मैंने कहा था कि ये वो दर्सगाह है, वो बारगाह इलाही है कि जहाँ हर जगह से ना हो सकती है, मगर यहाँ मजलिस हुसैन से कभी नहीं हो सकती। तो बात ज़र्फ़ की और अक़ीदे की होती है, तो जिसका जितना मेयार समात भी होती है, जितना मेयार अक़ीदत होती है, तो उस हिसाब से उसे मौला आले मोहम्मद अदा करते हैं। तो मैं शाम के इस वक्त में मौला की बारगाह में इल्तिजा करके कहता हूँ कि मेरे ज़िम्मे जिस अज़ादार ने, मातमी ने, भाई ने जो भी दुआ लगाई है, मौला ज़िक्र का सदका उन तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मेरे भाई सैयद उमर बुखारी, मुजाहिद बुखारी को मालिक ज़िक्र का सदका बेटी अता करें। आप में से जितने भी हैं, जिनके भी जो अजीज़ हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, मालिक ज़िक्र का सदका उनके दर्जात बुलंद करे, और जो भी इनकी नेक जो शरई हाजात हैं, जो दुआएं हैं, मालिक ज़िक्र का सदका सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बस वक्त मेरा मिंबर पे आके बैठ के घड़ी तो चलने लग गई है, तो जो वक्त मेरा है उसी वक्त में मैंने कोशिश करनी है कि इस मुख्तसर से वक्त के अंदर मैंने ज़्यादा पढ़ना है। आपने बस न्याज़ मौला तादाद को नहीं देखना कि तादाद सर्दी का मौसम है, मुझे भी पता है कि काफ़ी लोगों के मसाइल भी होते हैं, तो ये परेशानी की बात नहीं है कि कितने बंदे बैठ गए हैं, कितने आए हैं, तो मजलिस तब शुरू होगी। मासूम फरमाते हैं कि हमारे ज़िक्र में ये वाजिब नहीं कि मजमा फुल हो तो फिर ज़िक्र होता है, हो एक हाथ मगर हो हलाली उठ जाए वो सबसे बढ़कर है। तो बस एक हाथ में मेरी ये जो आपकी बाबा थी, ये मेरी जो हाजिरी थी वो पाकों की बारगाह में पूरी होगी। तो अब बस आगे जो वक्त है उसी को गुजारना है। बस बात शुरू हो गई है। सूरह शम्स की एक आयत से तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ भी तशरीफ फरमा है, जो भेजूँ वसूल कीजिएगा, बल्कि सहीफ़ा दिल के ऊपर जिस दिल में अली की विलायत धड़कती है, उस दिल में बात को ज़रूर लिखिएगा, और अगर लुत्फ़ आ जाए तो फिर इतना बोलिएगा कि मुझे एहसास हो जाए कि मेरा खिताब 14 को मानने वालों से है, सोचने वालों से है। इनकी मदद है तो पढ़ गए। मैंने कहा है कि जिसके सहने दिल में अली सड़क धड़कता नहीं बोलता है, वो मेरी बात जहां तक भी पहुंचे, जहां तक जितनी गहराई गिराई के साथ उतरे, जिसको जितनी भी समझ आए, तो फिर इतना बोलिएगा कि मुझे एहसास हो जाए कि मेरा खिताब अली न वलीउल्लाह पढ़ने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। तो बस मुख्तसर वक्त में खूबसूरत सी बातें देखिएगा मेरी तरफ, जो आ रहा है मौला की सफ में बैठ जाएगा। सूरह शम्स की आयत में पढ़ने लगा हूँ, और लाहौर वालों जो जानते हो वो जान लो, जो नहीं जानते उनके लिए फिर एक नया इजाफा होगा। ये जो आयत कुरान की सूरह शम्स की जिसकी मैंने तिलावत अभी करनी है, ये असल में कसम की आयत है।
اور یہ قسم کی آیت کیسے ہے؟ اب ہم قسم نہیں کھا رہے، قسم بندہ نہیں کھا رہا، بلکہ وہ ذات واجب کھا رہی ہے جس کی قسم زمانہ کھاتا ہے۔ تو اسی طرح معیار کو سامنے رکھ کے آپ نے میری بات میں توجہ کرنا ہے۔ فرمایا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، فرمایا قسم ہے اس سورج کی، اور قسم ہے اس سورج سے پھوٹنے والی شعاؤں کی، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ بس اسی آیت کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا، میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ قسم کون کھا رہا ہے، اب اللہ جانے لاہور والا، مجھے نہیں پتا کہ اس ذات واجب کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی، بلکہ ایک بات کر کے جملہ دے کے آگے نکلنے لگا ہوں۔ دعا کیجئے گا، بزرگ بیٹھے ہوئے سارے، اللہ جانے انکل ظہیر زیدی پتہ نہیں کیا راز تھا کہ کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی۔ پتہ نہیں کہ اس ذات کو قسم کس جاہلوں کو، کوئی ایسے تو تھے نا لوگ کہ جن کو یقین دلانے کے لیے اللہ نے قسم کا سہارا دیا، جس کی قسم زمانہ کھا رہا ہے۔ اب وہ کہہ کیا رہا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، یاری مدد کیجئے گا، میں بات کرنے لگا ہوں۔ اب ایک وقت ہے جو میں یاد کرا کے اسی وقت کی روشنی میں آگے سفر کرنا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ، وہ ذات، وہ کبریائی کی وہ ذات، اس کی وہ عطا کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو کل نبیوں کا سلطان ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اس علی کا بھی مولا ہے جو زمانے کا مولا ہے۔ تو اتنی بڑی ذات کی اب کبریائی تعریف کیا کر رہا ہے؟ سر اٹھانا حلالی والے جتنے بیٹھے ہیں تھا۔ اب ایک وقت آیا، سرکار نے ارادہ کیا کہ اپنا لباس زیب تن کیا، نیا لباس پہن کے آرائش گیسو کیے، سرکار اپنے حجرے سے نکلے تھے۔ اللہ اکبر، وہ سرکار بلکہ بات سامنے آ گئی ہے، اگر ہے اجازت تو کرتا چلوں، آپ کی سماعت کو دیکھ کے سامنے آ گئی تو میں کر رہا ہوں۔ عطا شاہ نجف کی ہے جو وہ دے رہے ہیں، کیونکہ ممبر حسین پہ بندہ جو سوچتا ہے وہ نہیں پڑھتا، جو وہ چاہتے ہیں بندہ وہ پڑھتا ہے۔ تو وہ بات میرے سامنے آ گئی ہے، بس میرے قبلہ کی روح کے لیے ان کو دعا ضرور کر دیجیے گا کہ یہ انہی کی ہی سکھائی ہوئی تعلیم ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کا ہر جو فعل ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے؟ بھائی آپ نے کرتا کس طرح پہنا، یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ آپ تیل لگاتے تھے، مسواک کرتے تھے، کنگھی کرتے تھے، ہمارے لیے یہ آپ کے لیے فعل ہے، ہمارے لیے یہ سنت ہو گئی۔ اب سرکار آپ درمیان سے جو مانگ نکالتے ہیں، یہ علت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو باقی تو سنت ہو گئی، دانت بھی صاف کر لیے، مسواک بھی کر لیا، ٹھیک ہے، تیل بھی، یہ درمیان سے مانگ کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر، جاگنا لاہور والوں، مجھے نہیں پتا کون کیا سوچ کے کیا سمجھ کے مجلس حسین میں آیا بیٹھا ہے، مگر جس کے دل میں 14 کا گھر ہے، جو بے سوچ ان کو مانتا ہے، جاگنا۔ اللہ کے نبی مسکرائے مسکرا کے کہتے ہیں، تم لوگ تو میرے ہر فعل کو، ہر قول کو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہو کہ جی ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم نے کلمہ جو اس کا پڑھا ہے، لہٰذا اس کی جو فعل ہے، جو عمل ہے، وہ ہم سنت سمجھ کے کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ مگر تمہیں نہیں پتا کہ محمد جو بھی کرتا ہے اس کی رضا سے کرتا ہے، اپنی خوشی سے کرتا ہے، اپنی آل کے لیے کرتا ہے۔ مولا وہی تو جاننا چاہتے ہیں جو آپ یہ عمل کرتے ہیں، یہ بارہویں جو آپ درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، اس میں علت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں تم دیکھتے ہو مانگ، تمہیں نہیں پتا میں ہوں اللہ کا عادل نبی، میرے دائیں کاندھے پہ ہوتا ہے حسن، بائیں پہ ہوتا ہے حسین، دونوں میرے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں، میں
حسنین کریمین کا صدقہ ہے کہ جن کی سواری رسول ہے ان کے بارے میں کیا، جن کو سرکار نے بٹھایا اپنے نوش میں بٹھا اور مانگ نکال کے باقاعدہ ہاتھ میں، میں اللہ کا عادل نبی ہوں. یعنی عدل کا تقاضا تو دیکھو لاہور والوں کہ حسن حسین کی خاطر یہ عمل رسول نے کیا. تو بات بولی تو نہیں. اب نئے لباس سے بھی تنگ کیا، سرکار اپنے حجرے سے ایسے باہر نکلی، سب کی نظر پڑی، سب نے صلوات پڑھی، ماشاءاللہ درود شریف سبحان اللہ. اللہ کا نبی آج زیب لباس میں تن کر کے پڑا، ماشاءاللہ سرکار باہر آ رہے ہیں. ابھی سرکار نکلے ہی تھے کہ جو نگاہ نہیں رکھتا اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا. میں کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ میں لفظ دے سکتا ہوں. شام کو سردی کا وقت ہے، تھوڑا تال کم رہنا. آپ کی سماعت سے کوئی شکایت نہیں ہے. نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ تمہاری مرضی. سماعت سے ممبر حسین پہ باوضو بیٹھو، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. بس چہرے کھلے رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ مودت عشق علی کی کتاب ہے سامنے. دیکھنا آپ نے میری طرف. اب جیسے باہر چلے سرکار سے نکلے ہیں کہ نگاہ پہ نگاہ سے اس نے دیکھا، اپنے محبوب کو دیکھ کے جبریل سے کہا جلدی سے جا، کیا کروں؟ میرے محبوب کے قدم پہ اپنے ملکوتی لب رکھ اور پڑھ کیا والشمس والضحیٰ. مولا آپ کو سلام. اب فنزل جبرائیل علی الارض، اور سرکار کے قدم پہ باقاعدہ ہاتھ رکھے، اپنے ملکوتی لب رکھ کے کہتا ہے کہ تیرا اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جانتے تو سرکار سب کچھ تھے نا. وہاں جتنے بیٹھے تھے ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل اونچا پڑھ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جبرائیل کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے والشمس والضحیٰ، مجھے قسم ہے اس سورج کی اور اس سے پھوٹنے والی شعاؤں کی. لاہور والوں عزت علی کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، مجلس حسین کی قسم، ابھی سرکار چلے ہی تھے کہ چند قدم آگے سرکار نکلے کہ ابھی 4 قدم اور چلے کہ گیا ہوا جبرائیل پھر سے پلٹ کے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ملکوتی لب رکھ کے کہتا ہے، اللہ پھر سے کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. لاہور والوں جیسے ہی مولا نے دیکھا شوہر بطول آ رہے تھے. جو ہاتھ اٹھنے مولا خراب لے گئے. اللہ اکبر کہ مولا علی آ رہے ہیں. اور کیا دیکھیں نا کیا آپس میں ربط ہے نبی اور علی کا، کہ جہاں پہ نبی ہے وہیں پہ علی ہے. اور حتیٰ کہ یہ صرف بات اس لیے نہیں کہ اللہ نے آیت کیوں بھیجی ہی اسی وجہ سے کہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کا مصداق نبی اور علی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں جی کیا مقام ہے کہ ایک کو سرکار کو کہا جا رہا ہے سورج، ایک کو کہا جا رہا ہے قمر، چاند. اللہ اکبر. اب لاہور والوں اگر تازہ دم تو آپ بیٹھے ہی ہیں تو بات میرے یہاں آ گئی ہے. اور میرے قبلہ سر کہتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، ہم سامنے بیٹھتے تھے تو قبلہ ممبر پہ ہوتے تھے، جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ تم تو سن رہے ہو نا، تمہیں سن کے مزہ آ رہا ہے، لیکن جو پڑھتا ہے نا اس کے اندر سے لفظ نکلتا ہے. تو اس کے اندر کتنا، یہ تو بس ایک ممبر پہ بیٹھے ایک تقاضا ہے، ورنہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں علی تیرے نام پہ دھمال ماروں. ہے جملہ اتنا بڑا. اگر آپ تازہ بیٹھے تو میں جملہ آپ کو کہہ کے دعا سفر کرنے لگا. اب ہے یہ معرفت کا جملہ، جتنے علی والے بیٹھے ہو نا ہے تحفہ. چلو کوئی تو وقت ایسا ہوگا نا، انکل دیکھ رہے تھے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سارے دعا کر دیں گے، کوئی وقت تو ہوگا کہیں پہ بیٹھ کے یاد کریں گے کہ جی قبلہ کا بیٹا آیا تھا، اس نے علی کی یہ بات کی تھی، ہمیں وہ بات یاد آ گئی. اب ہے جملہ، ہے دعا اور ہے بھی تحفہ، لیکن اس بندے کے لیے کہ جس نے مجلس حسین میں آ کے 14 کو سوچنا نہیں بلکہ مان کے اٹھنا ہے. کیونکہ یہ مولا کا فرمان ہے
फरमाते हैं, नहजुल बलागा में भी अली बादशाह ने भी कहा है, मौला कहते हैं कि तुम मजलिस में आके बैठते हो, तुम हमारा जिक्र सुनते हो, जाकिर पढ़ता है, जब तुम सुन रहे होते हो ना, समझा करो जितनी तुम्हारी वुसअत है, जितना तुम्हारा ज़हन अक्ल काम करे, तुम उतना समझ लो। मौला है तो हम बशर, एक बंदे ने सवाल किया, मौला है तो बशर, छोटी सी बात समझ में आ जाती है, अब इतना सा ज़हन है, समझ तो सकते नहीं है, क्या करें? मौला कहते हैं फिर परेशान ना हुआ करो, जितनी मारिफत, जितना अकीदा तुम्हें अता हो जाए उतना समझ लो, बाकी हाथ बांध के हम 14 की तरफ लौटा दो। क्योंकि देखे ना ये ज़हन है ही छोटा, और इसी ज़हन देखे ना कितना छोटा ज़हन है। वो एक मरतबा जनाब बहलोल ने किया था ना, दिखाने के लिए कूफे वालों को, क्या किया, वो बैठ गए एक जगह पे, लोग गुजर रहे थे, अब उनका काम क्या था कि अली 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 जिक्र अली करना, हर वक्त अली का जिक्र करना। वो कहते हैं यार तुम नमाज पढ़ते नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। क्या करते हो? उन्होंने कहा अली अली करता हूँ। जागे क्या करते हो? अली अली करता हूँ। उन्होंने कहा अली अली करते हो, नमाज नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा तुम्हें तो नहीं पता कि नमाज भी खुद अली अली करती है। मैं कह गया पता नहीं कितनों के साथ से बुलाने गए। नमाज ही अली अली करती है। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ। अच्छा अल्लाह अकबर। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो जानते थे, उन्होंने पागल है, इनको क्या पता ली था। अब बैठ गए अपने हाथों से एक जगह ना ऐसे गड़ा बनाया, थोड़ा सा पानी लिया चुल्लू से लेके उस गड़े में डाला, फिर लिया फिर डाला। अब जितनी लाहौर वालों उसकी वुसअत थी उतना वो फुल हुआ। जैसे ही उसका दामन फुल हो गया, बाहर उबल के बाहर आ गया पानी। अब काफी देर से जनाब बहलोल ने ये करना शुरू किया। अब जवाब अली का मलंग किसको दे रहा है? उन बंदों को लाहौर वालों दे रहा है जो अली को सोचते हैं, मानते नहीं हैं, जबकि खाते भी अली का हैं, फिर भी गुण नहीं गाते, उल्टा शक करते हैं अली में। अब जनाब बहलोल क्या कर रहा है? नमक हलाली कर रहा है ना अली का नमक खा के। अब जैसे ही पानी डालते गए चुल्लू में, पानी डाला, गड़ा भर गया, जितनी वुसअत थी। अब बंदे कहते हैं यार ये देखो, हम नहीं कहते थे छोड़ो इसको बहलोल को, ये तो वैसे पागल है, झल रहा है, इसे क्या पता। इतने से गड्ढे को ये अपने चुल्लू से भर रहा है, ये पागल है, ये चुल्लू से भरने की चीज है। उठ के धमाल मार के लाहौर वालों, इज्जत अली की कसम, जनाब बहलोल ने देख के कहता जाहिलो, मैं तो तुम्हें यही कब से बताने लगा हूं कि जब इतना सा गड्ढा एक छोटे से पानी से नहीं भर सकता, तुम्हारे जाहिलों का ज़हन भी अली से नहीं भर सकता। मौला आपको सुना तो इस बात बोली तो नहीं। तो इस आयत के अंदर शम्स कहा है रसूल पाक और कमर कहा है अली बादशाह। ऐसे ही सब मानते हैं ना। अब यहाँ पे अंकल देर एक बहुत बड़े आलिम दीन जो यहाँ पे गुजरे हैं वो अहले सुन्नत खैर के बाद लाइट आ जाएगी, आपने देखना मिलता। अब है वो अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, नाम है उनका अब्दुल रज़ाक मूसवी अल मुकर्रम। लाहौर वालों, इतना बड़ा नाम है इस आलिम का कि ये अहले सुन्नत की छत है मज़हब की। अगर इनको दरमियान से ऐसे निकाल दो ना तो ये निकल गए तो समझ लो कि छत गिर गई। थोड़ा बोलिएगा। यानी इतना बड़ा नाम है अब्दुल रज़ाक मूसवी अल मुकर्रम का। अब लाहौर वालों, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात क्यों की, मगर मौला के मिंबर पे बैठा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे अगर पता चले कि उनकी कब्र इधर है और वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उनकी कब्र पे हाथ भी रखूं और उनका शुक्रिया अदा भी करूं कि आप अहले सुन्नत हो के और आपने वो हक अदा किया जो हम शियों को करना चाहिए। इतना बड़ा जुमला आपने कि पहाड़ पे भी वो जुमला लाहौर वालों रख दो
تو پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا. اب عقیدت اور معرفت کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا کہ ان کی ذرا عقیدت اور معرفت دیکھو کہ کیا عقیدہ ہے ان کا. اللہ اکبر. میں تو بار ان کو واہ واہ بھی کر چکا ہوں. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ اپنے قبلہ سے سنا تو میں نے سن کے ان کو واہ واہ کی اور ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ بھی پڑھی, ان کو دعا بھی کر دی کہ آپ نے وہ بات کی جو کرنی ہمارے علماء کو چاہیے تھی. اتنی بڑی بات. اب ہیں وہ اہل سنت کے عالم. اب کیا کہہ رہے ہیں سر اٹھانا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں یہ بعد میں سوچنا کہ آل محمد کیا ہے, یہ بعد میں سوچنا. پہلے اس آیت کو جو سورہ شمس کی آیت اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے, اس آیت کے مفہوم کو سمجھ جاؤ تو بڑی بات ہے. اور یہاں پہ لاہور والوں جو خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے یہ انہی کے جملے ہیں. اب کیونکہ میرے قبلہ فرماتے تھے کہ منبر حسین میں جب بیٹھو نا تو ذہن میں یہ رکھنا کہ جس عالم کا جملہ ہو اسی کی نسبت سے پڑھنا چاہیے. یہ علم جانبداری ہے نا. اب یہ نہیں کہ جملہ ان کا ہے میں کہوں جی نا میں چوڑا ہو کے کہوں جی نالین عباس مدن سر نے کہا ہے نا. جب پڑھی اپنے قبلہ کی جوتی کا صدقہ رہا ہوں, پڑھی ان کے جملے رہا ہوں. عطا ہی شاہ نجف کی ہے کیونکہ جب رزق آتا نجف سے ہے, سانسیں کربلا سے ہیں, پھر گھبرانا کس بات کا, پھر کس بات کا سوچنا. اب ان کی معرفت, کیونکہ جملہ میں لاہور کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں ہماری اور یہ اوپر جا کے اگلے جہاں قیامت کے دن چلائی جائے گی. تو علامہ عبدالرزاق موسوی مکرم آپ کا کیا مقام تھا مجھے نہیں پتا, مگر جو آپ کا جملہ عزت حسین کی قسم میں نے جب سے سنا ہے میں آپ کے حق میں دعائیں کرتا ہوں. اب میں ان کو بتانے لگا ہوں یہ ان کا ظرف ہے, ان کی دعائیں, ان کی جھولیاں ان کے ہاتھ ہیں, کون سن کے کیا سمجھتا ہے. جاگنا علی والوں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں سورہ شمس میں اس آیت کا مصداق سورج جو ہے وہ رسول ہے. وہ کہہ رہے ہیں بے شک لاہور والوں کروڑ مرتبہ اس آیت میں سورج رسول کو کہا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس آیت میں والقمر جو چاند ہے وہ علی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بے شک کروڑوں مرتبہ. بات آگے ہے ان کی جو معرفت کی سننے والی جاگنا والی موالی. اب وہ کہتے ہیں مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے, بے شک کروڑوں مرتبہ رسول سورج ہی ہے, مثال سرکار کی بنتی ہے بے شک کروڑ مرتبہ. اور وہ کہتے ہیں بے شک کروڑ مرتبہ اس آیت میں چاند جو مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. مگر لاہور والے وہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے اس میرا جو علم جو مجھے عطا ہے میرے مطابق ایک جوڑی ایسی ہے جو ان سے بڑی مصداق ہے. وہ کہتے ہیں جاگنا لاہور والوں میں تحفہ دینے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں عباس وہ مہتاب وفا ہے جو ہمیشہ حسین کے پیچھے رہا ہے. اللہ عباس وہ مہتاب وفا ہے جس نے ہمیشہ حسین کا ہم سفر بن کے پیچھے چلا ہے. وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ دنیا میں آتے وقت بھی عباس نے اس قانون کو مد نظر رکھا, 3 شعبان کو حسین آئے, 4 شعبان کو عباس آئے. ذکر ہے ماشاءاللہ تو ان کی ہے نا جی, ذکر کس کا ہے؟ کوئی آپ کی ہماری بات تو نہیں ہو رہی نا, بات ہی ان کی ہو رہی جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے. تو جو بات نہیں کی. اب جملہ آگے تھا بہت بڑا, تو میں نے کہا میرے قبلہ بھی کرسی چھوڑتے تھے کیونکہ جملہ بہت بڑا ہے اور ہمارا قد تو ہم تو ان کے قدموں میں ہیں, تو لہٰذا میں نے کہا چلو اس مولا سے بھی چلو دعا بھی ہے. اب کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں بے شک رسول اور علی کو کہا ہے
لیکن دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں ایک میری نظر میں بھی ایسی جوڑی ہے. کیا کہنے آپ کے علامہ عبدالرزاق موسیٰ مکرم، مولا آپ کے درجات بلند کرے کہ اہل سنت ہو کہ آپ نے اپنا عقیدہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، اہل سنت کے، اور اتنی بڑی بات کر دی. وہ کہتے ہیں عباس وہ محتاب وفا ہے، اللہ اکبر، جو ہمیشہ حسین کے پیچھے رہا ہے. اور یہ جو کربلا میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اپنے جذبات کو ذرا قابو میں رکھنا، میں فضائل کے ہی جملے پڑھنے لگا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا. یہ جو شانے کٹوائے ہیں نا حسین کی خاطر عباس نے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو اتنی بڑی قربانی میرے مرشد عباس نے دی ہے حسین کے لیے، تو اللہ نے کیا اس کا اجر نہیں دیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا نا عباس سے کہ تو نے میرے حسین کے لیے اپنے شانے کٹوائے، تو نے اتنی بڑی قربانی مجھے میرے حسین کی خاطر دی ہے، اب اس کا جو صلہ ہے دنیا میں میں تجھے دے رہا ہوں، قیامت کے دن اس کے اور صلے ہیں جو وہاں پہ بیان ہوں گے. جو دنیا میں 2 صلے ہیں لاہور والوں، وہ صلے سن لو، سفر آگے کرتے ہیں. ہے کہا تھا وہ کہتے ہیں عباس یاد رکھنا یہ میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، کسی اور کا وعدہ نہیں، اس خدا کا وعدہ ہے جو اتنی بڑی ذات ہے، جو 14 کا بھی خالق ہے. وہ اللہ عباس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے حسین کی خاطر اس کے عشق میں، اس کی محبت میں اپنے شانے دے دیے. اللہ کہتے ہیں عباس یاد رکھنا قیامت تک پوری دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو بغیر ہاتھوں کے حکومت کریں گے، ایک میں ہوں گا، ایک تو ہوگا. پوری روح زمین پہ حکومت ہی میری چلے گی، یا تیرے شانے نہیں ہوں گے، پھر بھی تیرے علم کے نیچے آ کے لوگ مانگیں گے. اور دوسرا صلہ کیا ہے لاہور والوں، جاگنا، بات بڑی ہے، داد سے اوپر داد ہوتی نہیں ہے، یہ اصول سماعت کے خلاف ہے، مگر جملہ بڑا ہے، داد ہونا تو ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر دینا. اللہ عباس سے کیا رہا ہے لاہور والوں؟ اللہ کہتے ہیں عباس ایک صلہ یہ ہے، باقی صلے اگلے جہان ہیں. مولا دوسرا صلہ پر مالک کون سا ہے؟ اللہ نے عباس سے وعدہ کر کے کہا عباس یاد رکھنا تیرے جتنے بھی حبدار ہیں، جتنے علم اٹھانے والے ہیں، وہ قیامت تک دیکھیں گے اتنی روح زمین پہ میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے علم ہوں گے. مولا آپ کو سلام کرتے ہیں. اللہ کوشش دل کر رکھنا آج کہ اندر سے آواز آئے کہ قاضی صاحب شاہ کے کچھ جملے بھی، کیونکہ دیکھیں نا جی ہر علم والے گھر پہ میرے مولا حسین کی نگاہ ہوتی ہے. ہر علم والے گھر پہ جسے زمانہ ٹھکرا دے نا اسے حسین پکڑ کے منبر پہ لے آتا ہے. بتا گھبراؤ نا، تمہارے گھر پہ علم ہے، میری نگاہیں تم پہ ہیں. اب اللہ اکبر، ایک میرے قبلہ کے جملے ہیں تو یہ اس دور کے مولا عباس کے کہ جب صفین لڑی تھی. اگر آپ تازہ دم ہے تو میں، کیونکہ قبلہ بھی کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ خریدار ہو نا، جہاں پہ بولنے والے ہیں اندر، کیونکہ خطیب پڑھتا ہے بخل نہیں کرتا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بات رکھ جانی پڑتی ہے، یہ بھی ایک فن کتابت اصول ہے کہ جہاں پہ دیکھو نا کہ جی لوگ سن رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے ذکر کی تعظیم ہے، تو کوشش کر لو. مولا بھی کہتے ہیں اپنے لفظوں کو ضائع نہ کیا کرو بلکہ لفظ دے کے چہروں کو دیکھا کرو. مولا چہرے تو دیکھتے ہیں، کچھ چہرے کھلتے بھی ہیں، کچھ مرجھا بھی جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تم پریشان نہ ہوا کرو، اس کا ایک سادہ سا کلیہ ہے. مولا کون سا کلیہ؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اس کا یہ کلیہ ہے کہ جب بھی تمہیں ذرا سا بھی کوئی شک ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، مولا کروں کیا؟ مولا کہتے ہیں اس وقت تم میرے دادے علی کا ذکر کرنا، اگر تو حلالی ہوگا مسکرا دے گا، حرامی ہوگا تو چپ ہوگا.
मैंने कल भी बताया था कि हो ही नहीं सकता कि जिक्र अली सुन के जिस दिल में अली हो काबा दिल में, वो फिर भी सुन के अली चुप हो जाए, नहीं हो सकता, वो बोलता जरूर है। अब 13 साल का सन है मेरे मौला गाजी का, बस थोड़े से जुमले फजाइल के मेरी नौकरी तमाम होने लगी। थक गया, नहीं छोड़ दूं या उधार कर ले, चले। अगर आपकी मोहब्बत है तो फिर मेरा भी दिल कर रहा है कि जो अंदर है, कि जो मेरे किबला की जूतियों का सदका है, जो आले मोहम्मद की खैरात है, अता है, मैं भी पढ़ देता हूँ। अब अमूमन तो ऐसे अंकल ज़हीर पता नहीं कितनी, ये जितने भी सामीन बुजुर्ग बैठे हैं, आप हैं सारे, जितने भी सदात भी हैं, सैयद हैं, मुफ्ती हैं, जितने भी बैठे हैं, कितनी मजालिस मेरे किबला की सुनी है आपने, याद भी नहीं होगी कितनी मजालिस, कितने अशरे सुन लिए। मेरे किबला अंकल ज़हीर उनकी आदत थी कि वो कभी कभी रुबाई पढ़ते थे, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरे किबला की लिखी रुबाई है, और ये उन्होंने पढ़ी थी 2004 में। ये मैं मिंबर पे खड़ा हूँ बावजूद, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलील्लाह पढ़ के ये मिंबर पे हाथ रख के कहने लगा हूँ। मैंने किबला ने लिखी हुई थी ना अपने कागज पे, तो वो उनकी आदत थी ना मिंबर पे, उनके तो खैर एक दफ़ा ऐसे लिख लिया तो बस कंप्यूटर है यार चीज़ याद हो जाती थी, उन्होंने मुझे पकड़ा दी, मैंने लेके चुप करके, मुझे लोगों ने कहा हमें दो, मैंने कहा नहीं मेरे किबला का तावीज़ है, मैंने कहा मैंने किसी को नहीं देना, मैंने पकड़ के मैंने चूम के रख लिया अपने पास, जेब में डाल दी। मौला अली की इज्जत की कसम है, मैंने घर गया, घर जाके मैंने मौला गाजी का अलम देखा, मैंने उसी वक्त ऐसे से खोल के मैंने ऐसे एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, जहन में फिर दोहराया, फिर देखा, फिर दोहराया, मुझे याद हो गई वो दिन। मैंने उसको तबरुक समझ के अपने पास अभी भी पड़ी है, मैंने रख दी। मौला की इज्जत की कसम 2004 के बाद अब तक भी मुझे ऐसे याद है जैसे मैंने कल पढ़ी। तो वो अगर आप थके नहीं हैं तो मैंने कहा, और ये मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, ये वीडियो मेरी बन रही है, अपने कैसे को मुकर नहीं सकता हाँ कि मैं मुगलपुरे के इमाम बारगाह में बीबी के अयाम में यहाँ खमसा पढ़ने आया हूँ अपने किबला की जगह पे, मैं यहाँ पे पढ़ के मैं यहाँ पे बात करके चला जाऊंगा, कल को मैं कहूँगा कि नहीं जी मैंने तो बात नहीं की थी, मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं 2-4 कितने मोबाइल लगे हुए हैं, सामने भी मुझे देख रहे हैं, अपने कहे हुए से तो मैं नहीं मुकर सकता ना। अब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि चैलेंज है कि मिंबर की तारीख में किसी बंदे ने पहले ये रुबाई पढ़ी हो, तो मैंने दोबारा भी लाहौर आना है ना, मुझे बेशक कह देना कि जनाब राव साहब आपने झूठ बोला था, ये मौला जो मेरे किबला की जो उनको अता थी मौला की, ये उन्हीं के जुमले हैं जो मैं पढ़ने लगा, पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ, बस सामने आ गए हैं, अब दिल कर रहा है कि उन्हें पढ़ दूं। अब 13 साल का सन है मेरे मौला गाजी का, सफीन का वक्त था ना, उस वक्त मेरे मौला गाजी ने अपने बाबा अली बादशाह के कदमों पे हाथ रख के अब छोटे से हाथ में ऐसे रख के उस वक्त अली बादशाह के चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुरा के मेरे मौला ने कहते अब्बास वो सामने इतना लश्कर है, तू 13 साल का है, लड़ तो लेगा ना। अब मेरे मौला गाजी ने मुस्कुरा के क्या कहा बाबा आप हैं अल्लाह का हाथ, मैं हूँ आपका हाथ, मेरे अंदर अल्लाह और आप दोनों के हाथ हैं। इतनी बड़ी मेरे पास सिफतें हैं, इतनी सफात मैं मालिक आपका खून हूँ, सैयदा की दुआ हूँ, आप दुआ करें। अल्लाह अकबर। ऐसे बस खड़े होके माथा चुमा मौला ने बेटे का, कहा अब्बास ये देख रहे हो हाँ, जंग कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। अब मैं वही कहना कि लफ्ज मैंने बोलने हैं, मेरे अंदर से निकल रहे हैं, तो मुझे बड़ी अंदर से ना एक तड़प भी है, हिद्दत भी है कि मेरे अंदर जो अली धड़क रहा है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ है, क्योंकि जुमला बहुत बड़ा है, या अली मेरी मदद करना, मैं पढ़ सकूं, ये सुन भी ले, अल्लाह करे समझ भी ले। अब देखना अली वाले जितने अली वाले सारे पहले से लेके आखिरी बैठे हो। अब मेरे मौला हाजी मुस्कुरा के बाबा की तरफ देखा, कहा बाबा आप इतना कह रहे हैं तो 4 बातें अब्बास भी आज अली से कर ले।
باقی 4 باتوں کو جو میرے قبلہ نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے میں ان کی چلو یاد بھی ہو جائے گی، اور میرا یقین ہے کہ جہاں مجلس کے بانی آئے ہوئے ہیں آج محمد تو میرے قبلہ بھی موجود ہیں، تو وہ مجھے دیکھیں قبلہ میرے حق میں دعا کیجیے گا، یہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ ہو گئے۔ اب کیا کہا مولا قاضی نے؟ مسکرا کے بڑے اطمینان سے علی کے چاند نے لشکریوں کو دیکھ کے ان حرامیوں کی طرف دیکھ کے تلوار کو میان میں ڈالا، میان میں ڈال کے مسکرا کے غازی کیا کہتے ہیں؟ اب شعر ہیں 4 کے 4 مصرے ہیں، میں نے کہہ کے آپ کی دعاؤں سے آگے چلنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں بابا یہ عباس سے لڑ پائیں گی مفلوج دھڑوں سے؟ مولا کہتے ہیں اچھا آگے تلوار کو میان میں ڈال کے مسکرا کے کہتے ہیں تلوار کو ٹکراؤں میں مٹی کے گھڑوں سے۔ مولا کو سلامت رکھے، اس کی چھت پہ غازی قلم ہے وہ تو ضرور بولے گا نا۔ اب مولا کہہ رہے ہیں لاہور والوں آخری مصروں کے اوپر توجہ کیجیے گا جس کے اوپر میں نے محنت کی، اتنی میں بات کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کیا سنتا ہے کون کیسا سنتا ہے، مگر جو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ سارے علی والے سارے سننے والے بیٹھے ہیں، تو مولا جہاں آپ کے اتنے سننے والے بیٹھے ہیں وہاں پہ پھر ظرف رکھا نہیں جاتا۔ میں بات کرنے لگا ہوں اپنا عقیدہ، میں منبر حسین پہ رکھ کے جانے لگا ہوں، تم مجھے اپنا عقیدہ غازی کے علم پہ رکھ کے بتانا۔ اب کہہ کیا رہے ہیں عباس بابا علی سے، علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے مولا علی جو وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، ید اللہ ہے، مولا کے ہوتے ہوئے غازی شہنشاہ اتنے بڑے امام کے، اتنے بڑے استاد کے، اتنے بڑے بابا کے ہوتے ہوئے مولا غازی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں بابا یہ عباس سے لڑ پائیں گے مفلوج دھڑوں سے، تلوار کو ٹکراؤں میں مٹی کے گھڑوں سے۔ قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جی میں ہے ملے داد و دعا آج بڑوں سے، تھپکی جو ملی تم سے یہی فضل جلی ہے، اس بازو میں حسین ہے اور اس میں علی ہے۔ اس بازو میں حسین ہے اور اس میں علی ہے۔ کیا معیار ہے غازی تیرا کہ جس کے بازو میں حسین اور علی ہو؟ اگر دعا کرے اس بازو میں حسین اور علی ہو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کی قسم دل میرا تھا کہ میں یہیں سے بات ہونا ایسے موڑ دوں، کیونکہ پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا، جو خطیب جو پڑھ رہا ہوتا ہے منبر پہ، اسے یہ طریقہ آتا ہے کہ کہاں بات کر کے کس طرح بھول جانا ہے، کیونکہ عطا ہے نا شاید نجف کی جو عطا ہے اس نے کر رہے۔ اب بات انتر زہید اتنی خوبصورت داد کے بعد اب ایک سفین کا اور بھی واقعہ ہے جو میرے قبلہ نے پڑھا ہے، اگر ہے اجازت تو چلے پھر، اگر آپ نے دل بنا دیا ہے نا تو میرا ارادہ تھا کہ پھر کبھی آؤں گا لاہور قاضی شہنشاہ کی مجلس میں تو پھر وہ بات کروں گا، لیکن اب آپ نے اتنی خوبصورت سماعت کی اور اس طرح سے دعا دی تو میرا بھی حق بن رہا ہے کہ میں جس باپ کا بیٹا ہوں تو انہوں نے جو ظرف مجھے دیا ہے تو جو ان کی طرف سے دعائیں ہیں تو میں بھی وہ آپ کو بات مکمل کر دوں۔ زندگی کا کوئی پتہ تو ہے نہیں نا، صاف ظاہر ہے 4 دن کی زندگی ہے، کب ملاقات ہو کب نہ ہو، پر جب آ گئے ہیں منبر کے اوپر یہ یقین ہے میرا کہ جو منبر پہ آ جاتا ہے پھر زندگی جانے اور حسین جانے۔ اب میں کہتا ہوں اگر ملکل موت بھی آتا ہے تو وہ باہر کھڑے گا، انتظار کرے گا کہ شبیر کا عزادار ہے، شبیر کا ذاکر ہے، شبیر کا ادنا سا نوکر ہے، بی بی کا خادم ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی۔ میں اپنا ایمان کہنے لگا ہوں، جس کو اچھی لگے لگے، سن لے نہ لگے نہ سننا۔ اب وہ بندہ جو باہر آ کے وہ جبرائیل جا کے اسرائیل کھڑا ہوگا، اسے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ تب تک میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک حسین کی پاک ماں نہ چاہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے نا کہ میں منبر پہ آ گیا، اب جب تک ذکر مکمل نہیں ہو
کرنی ہے. تو اب میں بات کر کے آگے جانے لگا ہوں. اب سفین کا ایک اور جملہ ہے اجازت؟ یہ 13 سال کا سن تھا نا. وہ ایک یمن ملک ہے, اس کا بہت بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑا, پتہ نہیں کتنی ریاستیں اس کے پاس تھی. اب تھا وہ لعنتی دشمن علی کا. اس نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو اکٹھا کر کے نا, وہ کہتا ہے یار سارے ادھر آ جاؤ, سارے ادھر آ گئے. اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا, تم نے کتنی جنگیں علی سے لڑی, مگر علی کو تم شکست نہ دے سکے. کہ کوئی ایسا باکمال ہے تم میں سے کہ جو علی کو شکست دے. اب لاہور والوں, مولا مدد کرنا, دعا کیجیے گا. سامنے سے ایک زازان حرامی نکلا, مجمع کو چیرتا ہوا, سامنے سے آیا, اس کا قد, یہ سینہ, اتنی جان. لوگ جو ٹھہرے ہوئے تھے سالار, اتنے سپہ سالار, دیکھ کے ڈر گئے کہ بھئی اتنی جان ہے اس کی, یہ تو علی سے لڑ ہی لے گا. اب وہ سامنے آیا, اس نے کہا اگر میں علی کو شکست دوں, اس نے کہا منہ مانگا انعام دوں گا, جائیداد بھی دوں گا, رشتہ بھی دوں گا. اب لاہور والوں بات آگے کمال کی ہے, جاگن علی والوں. اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ علی ہے کون. نہ اس نے خیبر میں علی کو دیکھا, نہ خندق میں دیکھا, نہ احد میں دیکھا. اس نے علی کو دیکھا تو نہیں تھا, سنا تھا کہ جی علی ہے. اس نے کہا میں لڑوں گا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب پڑھ میں غازی شہنشاہ 13 سال کا سن ہے مولا غازی کا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. سفین کی بات کر رہا ہوں, جب سفین ہوئی تھی, یہ اس کے فوراً بعد کی بات ہے. یہ چل پڑا. اس نے کہا اس نے کہا تو نے اگر شکست دے دی تو جو شرطیں ہیں تیرے لیے بھی ویسی ہوں گی. یہ چل پڑا. اس نے پوچھتے یہ آیا مدینے آ کے حجاز کا محلہ پوچھا. حجاز کے محلے میں محلہ بنو قمر بن ہاشم پوچھا. قمر بن ہاشم کے محلے میں آیا, وہاں ابو طالب علیہ السلام کا گھر پوچھا. علی بن ابی طالب کی چوکھٹ پہ آیا. اب چوکھٹ پہ آ کے لاہور والوں, یہ جملہ میں نے جب کراچی پڑھا تھا نا, انہوں نے مجھے اتنی داد اور اتنی دعا دی تھی. میں آپ کی داد میں شکوہ نہیں کر رہا, مگر انہوں نے اتنی دعا اتنی داد دی تھی کہ میں نے آگے مجلس نہیں پڑھی, میں نے پھر مسائل پڑھ لیا تھا. لیکن میں بات پوری کروں گا, سنا کے عقیدہ پھر آگے چلوں گا. اب دیکھنا میری طرف ہے, ہوتا کیا ہے اکثر. اب یہ جیسے ہی مولا کے دروازے پہ زازان حرامی آیا نا, یہ سامنے آ کے اس نے دکل باب کیا, دروازے کو بچایا. اب ہوتا کیا ہے لاہور والوں, تمہارے اور میرے گھر دروازے پہ جب کوئی اجنبی آ جائے تو کیا ہوتا ہے, جب وہ دکل باب کرتا ہے قضیہ زیدی, کیا ہوتا ہے, ہم نکل کے پوچھتے ہیں نا, ہاں جی تم کون ہو, من انت البابی, کون ہے میرے دروازے کے اوپر, کیا کرنے آیا, کیا کام ہے. عزت علی کی قسم لاہور والوں, میں اپنا پھیپڑا اپنا سب کچھ نکال کے بھی, کرتے بھی, دل بھی یہی ممبر پہ رکھ دوں تو بھی اس بات کی اتنی بڑی تاثیر ہے کہ اس کی کمی تو جناب جبرائیل بھی داد دے تو تھوڑی ہے. میں بات اپنا عقیدہ کرنے لگا ہوں. جو بندہ علی کو بے سوچ مانتا ہے, جس نے قاضی سے دعا لینی ہے, وہ سر اٹھا کے دیکھنا میری طرف. جیسے ہی اس نے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ دکل باب کیا, غازی کا 13 سال کا سن ہے, غازی اس طرح آیا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. مولا غازی نے دروازہ کھول کے اسے یہ نہیں کہا تو کون ہے, علی کا شیر اسے دیکھ کے کہتا ہے اوے تو لڑے گا علی سے. غازی مسکرائے, کہتے ہیں میں علی کا غلام ہوں, میں علی کا غلام ہوں. کہتے ہیں چل جلدی جا, علی کو بلا, میں نے علی سے لڑنا ہے. مولا غازی مسکرائے, مسکرا کے کہتے ہیں زادان میری بات سن, تو علی سے بعد میں لڑنا, پہلے علی کے اس غلام سے لڑنا. بس میں آپ کی دعا سے جانے لگا ہوں, توجہ کیجئے گا, جملہ بہت بڑا ہے. اپنی جھولیوں کی وسعت کو صدقہ آل محمد کا علی سے خیرات مانگ کے ذرا وزیر کر لینا, عرش بھی تمہاری جھولی میں آ جائے تو پریشان نہ ہونا. جملہ اتنا بڑا ہے. اب غازی نے کیا کہا, تو پہلے مجھ سے لڑ, اگر تو نے مجھے شکست دے دی تو سمجھنا علی کی شکست پکی ہے.
کہ اگر تو نے علی کو ہرا دیا تو سمجھ لے مجھے ہرایا تو سمجھ علی ہار گیا. یہ کہتا ہے میں زازان ہوں, میرا اتنا مرتبہ, میں 1000 بندے سے جنگ میں اکیلا لڑتا ہوں, میرا اتنا مقام ہے, اتنا بڑا جنگجو, اتنا بہادر ہوں, بڑے بڑے سالار سپاہ جو ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. تو 13 سال کا بچہ ہے. مولا کہتے ہیں تو لڑ تو صحیح, تجھے پھر پتہ چلے گا بچہ کون ہے بڑا کون ہے. اب اس نے لاہور والے میں جانے لگا ہوں, دیکھنا میری طرف. اس نے کیا کیا, اس نے کہا اچھا کس طرح لڑوں. قاضی کہتے ہیں جو ہتھیار ہے وہ بھی تیری مرضی ہے. اس نے نیزہ اٹھایا, اس نے علی کے چاند سے بی بی کی دعا سے لڑنا شروع کیا. پہلے نیزے سے لڑا, جب دیکھا کہ علی کے بیٹے پہ غالب نہیں آیا خود پیچھے ہٹ گیا. پھر اس نے تلوار اٹھائی, تلوار سے لڑنا شروع کیا, تلوار سے بھی یہ ہٹ گیا. تلوار کے بعد پھر اس نے اور اوزاروں سے لڑنا شروع کیا. جب سب آزما کے تھک گیا نا لاہور والوں, پیچھے ہٹ کے اس نے تھک ہار کے اس نے غازی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, علی کے لال کے, علی کے اس علی بیٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کہ جس کے ہاتھوں میں اللہ اور علی کی طاقت ہے. جب لاہور والوں اس نے ہاتھ ڈال لیے جاگنا, اب اس نے زور لگانا شروع کیا. اس نے اپنا جتنا زور لگا سکتا تھا اس نے غازی شہنشاہ پہ زازان حرامی نے زور لگا لیا. مگر جب دیکھا کہ میرے کمرے بنی ہاشم مولا کے قدم بھی ایک پیچھے نہ ہٹا سکا, اس وقت مولا مسکرائے. غازی کہتے ہیں زازان تو تھک گیا نا, اب علی کے بیٹے کا زور دے. مولا نے اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا, اسے ہوا میں اچھالا, پھر زمین پہ پھینکا, پھر ہوا میں اچھالا, پھر زمین پہ پھینکا, پھر ہوا میں اچھالا, پھر زمین پہ پھینکا. 7 مرتبہ عزت علی کی قسم, سیدہ کی پاک چادر کی قسم, غازی شہنشاہ نے جب 7ویں مرتبہ اسے زمین پہ پھینکا, یہ غازی کے قدموں میں بکھلا کے آنکھیں ابل گئی, بال اڑ گئے. بکھلا کے غازی کے قدم کو ہاتھ لگا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہے یہ شکست آج مجھ کو پہلی بار ہے, مجھے تو لگتا ہے تو ہی ہے در کرار. جھوٹ نہیں بول رہا, صرف آپ کے لیے قسم اس لیے کھائیے کہ کوئی شک نہ کرے. قبلہ صاحب کو 2000 سال سے سنے, ہر رات اس کے لیے دعا مانگی. کل خواب میں آئے تو کافی خواب تھی, اس کا مختصر لبے دعا. میں نے کہا قبلہ صاحب آپ کہا کرتے تھے کہ جب تک آپ ہیں تو آپ جیسا کوئی نہیں پڑھ سکتا, تو یہ بات بالکل درست ہے. تو اب ہم تو یتیم ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا وہ میں ایک بات سنی ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ سینے سے سینہ جوڑ کے دیا جاتا ہے, تو اب ہمیں کون سنائے گا آپ جیسی بات. تو قبلہ صاحب مسکرائے اور ختم ہو گیا. لیکن آج جب میں مجلس میں آیا تو میں نے آپ کو سنا ہے, یقین میرے روح خوش ہوگی. مولا آپ کو میری زندگی لگا دے بی بی کے ساتھ. قسم اس لیے کھائیے کہ کیا مجمع میں بیٹھا کوئی جھوٹ نہ کہے. یہ سچ ہے. مولا علی علیہ السلام کی قسم اس میں کوئی بات نہیں. مولا آپ کو بے شک میں آپ کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں میرے بھائی عزیز. مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے, مولا آپ کے بہنوں کی نصیب میں کرے, مولا آپ کے جو توفیقات ہے اس میں اضافہ کرے. یہ جو علم ہوتا ہے نا بے شک سینوں سے ہی سفر کرتا ہے, لیکن بات آپ نے علم اور سینے کی ہے تو میں اسی کیونکہ جو داد لینی تھی دعا لینی تھی وہ تو لے لی. تو اب آپ نے بات اتنی بڑی کی ہے تو اس بات پہ اگر میں قرآن سے ایک بات کر دوں, مجھے نہیں پتا تھا یہ بات آپ نہ کرتے تو میں ممبر پہ کھڑا ہوں واپس, میں نہیں کرنی تھی. اب بات آ گئی ہے تو اگر میں نہیں کروں گا تو رات مجھے سکون نہیں آئے گا. دیکھیں یہ علم اس سینے سے سفر کیوں کرتا ہے. اب بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کتنی سال محنت کرتے ہیں, اور میرے قبلہ کتنی بار ایسا ہوا کہ یہاں ممبر پہ آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ موضوع پڑھنا ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے
کہ جی ابھی آئے ہیں مجلس میں، چائے پی، آدھا گھنٹہ وضو کیا ہے اور جی یہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو وہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن سے پوچھو تو قرآن اس کی وجہ بتاتا ہے. لیکن پڑھتا تو ہر کوئی ہے. قرآن ہدایت کے لیے ضرور ہے، مگر قرآن اسے سمجھ میں آتا ہے جسے 14 توفیق ہے. اگر مرکز سمجھ کے سامنے رکھ کے نا قرآن جب بھی کھولنا، کیونکہ جو میرے قبلہ کی کئی باتیں مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح سے، قبلہ جب قرآن کھولو نا تو قرآن کھول کے یہ مت سوچنا کہ میں کلام تو پڑھ رہا ہوں بسم اللہ، بلکہ جب قرآن پڑھنا نا تو قرآن سے 2 باتیں کرنا. کون سی باتیں؟ جاگنا نہیں والوں جتنے بیٹھے ہو، کام کی بات ایک نسخہ بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو آگے بھی مجھے دعائیں کرتے رہو گے گھر جا کے. اب کرنا کیا ہے؟ قرآن سامنے رکھنا ہے، رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے قرآن سے کہنا ہے کہ تو ہے صامت اور میرے دل میں ہے ناطق. دیکھ قرآن، تو صامت ہے، علی ناطق ہے، اور میں ذکر بسم اللہ کا کر رہا ہوں. تجھے پڑھنے سے پہلے میں ناطق کو یاد کر رہا ہوں. بسم اللہ کی مولا نے کہا تھا نا کہ بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. تو جب بھی قرآن پڑھنا تو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے قرآن سے ضرور کہنا. تو پھر قرآن کیا کرے گا؟ سر اٹھانا. قرآن خوش ہوگا، دعا کرے گا، اور قرآن کہے گا شکر ہے اللہ کہ میں اس کے ہاتھوں میں ہوں جس کے دل میں علی رہتا ہے. تو پھر ہر چیز آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور جو ادراک ہے. اور جہاں بات تھی اس کی سینے کی کہ جی یہ سینے میں علم کیسے سفر کرتے ہیں، اب وہ بات سن لو. وقت میں نے بہت لیا، اپنا جو وقت تھا میں نے پڑھ لیا، اب بات مکمل کر کے دعائیں لے کے میں جانے لگا. تھک تو نہیں گئے؟ اب دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے. کل شریف تو سب نے پڑھے ہوں گے، چاروں کل اعوذ برب الناس بھی پڑھا ہوگا. اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس کہتا ہے نا. اب اسی حدیث کا اسی بات کو حدیث کی شکل میں حسنین کریمین بیٹھے تھے. اس وقت ایک بندہ آیا، اس نے کہا ہم نے آپ کے نانا سے بھی سنا تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ دشمن ہے، آپ کے ولا کا بھی دشمن ہے، ویسے بھی اسلام کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، یہ دور کرتا ہے. تو اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ سینے تک آتا ہے، دل تک نہیں آتا. قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ترجمہ جس سے مرضی کروا لینا، میرا پسند نہیں آتا تو اپنی مرضی کے کسی عالم خطیب سے کروا لینا. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان کی رسائی صدر سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے بھی کہتے ہیں ہم 14 کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم علی اللہ پڑھتے ہیں، مگر نماز میں نہیں پڑھتے. اب ان کے دل تک شیطان کیسے گیا ہے؟ اب جاگنا. فرق میں علی والوں کو بتا کے جانے لگا ہوں. دعا ضرور کر دیجیے گا، یاد مولا دعا کیجیے گا. اب کہا کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان سینے تک اس کی رسائی ہے، سینے سے آگے جا نہیں سکتا. پھر ان لوگوں کے دل میں کیسے اترتا ہے؟ یہی بات میرے مولا سے کسی نے پوچھی تھی. مولا بیٹھے ہوئے تھے مسند پہ، مولا نے ٹیپ چھوڑی. مولا نے کہا کیا وجہ ہے؟ سائل کہتا ہے مولا سمجھ میں نہیں آئی بات. اللہ کو قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان سینے تک آتا ہے، مولا وہ دل تک کیوں نہیں جاتا؟ ہر دل میں نہیں اترتا، کسی دل میں اترتا ہے. میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یوسوس فی صدور الناس کہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی رسائی سینے تک ہے، اب دل تک کیوں نہیں ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ شیطان اس دل میں نہیں آ سکتا جس دل میں ہمارے دادے علی کی ولایت ہے. کہ جہاں دل خالی ہے اس میں علی کی ولایت ہے. درود پڑھیں مل کے بابا سے بلند.
رہیں, آباد رہیں. مولا آپ سب کی جو حاجات ہیں ذکر کا صدقہ پوری کریں. زیادہ میں نے پڑھ لیا ہے کیونکہ ایام جو ہیں ایام فاطمیہ سلام علیہ کے نام سے منسوب ہیں, اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے دنیا کی کہ لاکھ علم کے آپ دریاب ہو, لاکھ باتیں کرو, جب تک 4 آنسو نہ آئے. جو بی بی شام سے چل کے آتی ہے نا وہ مخدومہ راضی نہیں ہوتی. وہ ہم جاہلوں سے بہتر جانتی ہیں اپنے دادا کے, اپنے بابا کے فضائل. بس رسماں ہوتی ہے بندہ پوری کر دیتا ہے, فضائل بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن ان کی حسرت یہ ہوتی ہے کہ کب یہ ہماری مصیبت بیان کرے, کیونکہ سنت ہے نا مولا سجاد کی آنسو. تو بس کوشش کر لیجیے گا کہ کسی کے ساتھ مولا بیٹھے ہیں, اسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مصائب میں تم دھاڑے چیخے مار کے رو, کچھ بھی نہ ہونا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو, تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سے کہیں کہ یہ ہمارے حسین کا اقتدار ہے. تو بس کوشش کرنا, میں لفظ بھیجوں گا, درد کی جو دکھوں کی کہانی 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے, وہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, سننے والے سن رہے ہیں, نہ لفظ ختم ہوتے ہیں, نہ آنسوں کی مقدار میں کمی آتی ہے. بس خیرات شام کی ملکہ سے آپ نے مانگنی ہے, وقت آپ کو میں یاد کرا دوں گا. اور یہ سمجھ کے رونا, میرے قبلہ کہتے تھے کہ آج کا رونا لاہور والوں اسی کا ہے جو ہے, اگلے سال نہیں روئے گا جو رہے گا. تو بس اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو للہ قبر میں ماتم کے لیے کافی ہوگا. کتنی کریم ہے یہ بی بی کہ جس بی بی نے اللہ سے کہا کہ تب تک بطول جنت میں نہیں جائے گی جب تک میرے حسین کے حقدار نہیں جائے. کوشش کرنا, دیکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہر مصائب میں توجہ اور ہوتی ہے, مگر جو یہ بی بی کے ایام ہے نا, ہو ہی نہیں سکتا کہ بی بی کا مصیبت کے جملے پڑے جائیں اور حقدار کی ہائے نہ نکلے. تو بس میں جملے کی یاد کرا کے آپ کی دعاؤں سے جانے لگا ہوں. ایک بات لاہور والوں جو میں نے اپنے قبلہ سے سنی تھی, میں دھاڑے مار کے رویا تھا, میں وہ بات کرنے لگا ہوں. اگر چوٹ لگے تو مولا کا چھوٹا سا خطیب ذاکر سمجھ کے معاف کرنا, ہماری قوم کا چھوٹا سا ذاکر ہوں. جتنے بھی یہ مولا کے آل محمد کے فضائل کے بعد مصائب پڑھے جاتے ہیں نا, مجلسیں ہوتی ہیں, ان مجلسوں میں سلطان کربلا اور شام والی بی بی اور رسول پاک ضرور ہوتے ہیں. مگر کیا چکر ہے لاہور والوں کہ جب ایام فاطمیہ آتے ہیں نا تو اس مجلس میں علی خود آتے ہیں. علی ابن ابی طالب خود آ کے بی بی کو پرسا دیتے ہیں. اللہ اکبر. بس میں نے وقت یاد کرا کے آپ کی دعاؤں سے جانے لگنا ہے. اب اللہ اکبر, یہ تو سب کو پتا ہے کہ بی بی کا پہلو زخمی ہوا. اب بی بی کا پہلو جو زخمی ہوا, کیسے زخمی ہوا؟ جس وقت بی بی کو بلایا گیا, بلکہ خود سرکار نے کہا تھا بی بی کا ماتھا چوم کے, جب بی بی کا پہلو زخمی ہوا نا, اور جتنا عرصہ لاہور والوں بطول زندہ رہی, جتنا عرصہ سانس لیا بی بی نے, اس وقت میں عزت علی کی قسم بی بی سے دائنی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑی. میں لفظ بھیج سکتا ہوں نا, بی بی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی, بلکہ جملے ہیں کتابوں کے, مکتب کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ جس وقت بی بی دربار میں گئی تھی تو اتنا بڑا فاصلہ نہیں تھا لاہور والوں, 25 قدم بطول چل کے گئی تھی. اب بی بی چل کے گئی, پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں ذاکری, میں نے اپنے قبلہ سے سنا ہے کہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جی بی بی گئی واپس آئیں تو زینب نے پہچانا نہیں تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. 25 قدم بی بی چل کے گئی, جب چل کے گئی نا لاہور والوں, عزت علی کی قسم ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اور جب بطول واپس دربار سے 25 قدم واپس آئی, سر میں ایک سیاہ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس وقت جب بطول کو زینب نے دیکھا, بی بی اٹھ کے ایسے دوڑی جیسے نشے میں پانی آتا ہے. بی بی نے ماں بطول کو
बीबी रो के कहती है, अम्मा क्या इतना दुख था फिदक का, जो गई हो तो सियाह थे, वापस आई हो सारे सफेद हो गए, लाहौर वाला माफ करना चौक लगे तो। बीबी रो के कहती है, ज़ैनब मुझे तेरी चादर की कसम है, ऐसे हजारों फिदक तेरी जूतियों पे कुर्बान हो, मुझे फिदक का दुख नहीं है। अम्मा क्या दुख है? बीबी रो के कहती है, मैंने दरबार में देखा, क्या देखा? मैंने हुसैन के गले पे खंजर देखा, मैंने तुझे असीर होते हुए देखा, तेरी चादर नहीं थी, तू शराबी का दरबार। खमसा की तीसरे डिशेस का आगाज़ का इंशाअल्लाह 7:30 बजे होगा।